بے شک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کو جب بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نواسا نہیں فرمایا، فرمایا میرے بیٹے کا نام ہے۔ تو یہ بیٹے کا لفظ استعمال کرنا یہ کمال محبت کی ایک علامت ہے، اور وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیفینیٹلی جب آپ جو بھی عمل فرمائیں گے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ہوگا۔ بے شک۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات عرض کر دوں کہ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ مشورہ دیا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ ابھی نہ اس جگہ کا کوفہ کا سفر نہ کریں، اس کی وجہ کہ کوفہ والوں کی بے وفائی بڑی مشہور ہے، تو آپ ابھی سفر اختیار نہ فرمائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ خاموش ہوئے کچھ دیر، اب خطوط آنا شروع ہوئے کوفہ سے، ہر خط کے اندر لکھا تھا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے خطوط دیکھے، کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ ایک خط ایسا آیا کہ جس کے بارے میں آتا ہے، جس کا مضمون کچھ یوں تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ، اگر آپ اب ہمارے پاس نہ آئے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حوالے سے یہ مقدمہ پیش کریں گے کہ ہم نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے یہ عرض کیا اور وہ اسلام کی سر بلندی کے لیے تشریف نہ لائے۔ اب اصل وجہ یہ تھی کہ یزید کے حوالے سے کہ یزید کا جو کردار ہے، چونکہ اس کی پرورش ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جہاں پر یوں سمجھ لیں کہ ایک عمارت ہے، اور جب کوئی کسی امیر کا بیٹا ہو، کسی بادشاہ کا بیٹا ہو، جتنی مرضی اس کی تربیت کر لیں، جب اللہ تعالیٰ کی ایک خفیہ تدبیر جو ہوتی ہے نا، اس لیے شاہ صاحب اس بات سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ مولا کریم ہم تیری خفیہ تدبیر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ بعض دفعہ انسان بڑے بڑے اچھے اعمال کرتا ہے لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، اس کے سارے اعمال اکارت چلے گئے۔ دعا مانگتے خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان۔ اللہ اکبر۔ تو یزید کا جو ظلم تھا، اور سب سے بڑھ کے اس کا ظلم یہ، میں اس پہ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو کبھی بات کروں گا، مختصر یوں کہوں گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا شروع کیا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا شروع کیا، اس کی درستی کے لیے امام نے اس کی درستی کے لیے۔ اب اصل مقصد یہ تھا کہ ان کو جا کے سمجھایا جائے، ڈائیلاگ کیا جائے، ان سے مکالمہ کیا جائے کہ تم دین کے حوالے سے قدم نہ اٹھاؤ، کسی چیز کو حلال کرنا یا کسی چیز کو حرام کرنا یہ اللہ رب العالمین کے دست قدرت میں ہے، جو حدود اس نے طے کر دی ہیں اسی کو آپ اس حد کے اندر رہنا ہے ہم نے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے جب وہ آخری خط جو آیا نا، اس کے بعد آپ نے سفر کرنے کا ایک عزم فرمایا۔ اب سفر کرنے کا عزم فرمانے کے سے پہلے آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ کو بھیجا کہ آپ جائیے، جا کر وہاں کے معاملات دیکھیں اور ہمیں مطلع کیجئے گا، پھر ہم سفر اختیار کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ نے جب سفر شروع فرمایا، وہاں پر کوفہ کے اس وقت گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے، جو کہ صحابی رسول اور انتہائی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے تھے، چونکہ ایک عہدے کے اوپر فائز تھے۔ اب یزید نے فی الفور حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا۔ اب اس دوران میں نا حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد کوفہ والوں میں سے کم و بیش کوئی 40,000 لوگوں نے فی الفور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب حضرت مسلم بن عقیل، آپ کے 2 شہزادے بھی آپ کے ساتھ تھے، جن کے بارے میں اگر داستان پڑھے نا تو یقین مانے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اتنے مظالم سہے انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جب 40,000 لوگوں نے بیعت کی تو آپ نے دیکھا کہ حالات ٹھیک ہیں، آپ نے اتنی دیر میں خط لکھ دیا کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ، حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ اب ادھر چونکہ پہلے جو گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر تھے، اب یزید نے کیا کیا، فی الفور حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور ابن زیاد کا تقرر کر دیا۔ ابن زیاد بڑا مکار شخص تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں ایسے گیا نا
تو یہ لوگ مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس نے عربی لباس پہنا، رات کے اندھیرے میں آیا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائیں عربی لباس پہن کر۔ اب اس نے چہرے پر نقاب اوڑھا ہوا تھا، لوگوں نے بڑی دھوم دھام سے استقبال کیا۔ میرے پاس وقت کم ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں۔ جب دھوم دھام سے استقبال کیا تو جب وہ قلعے کے اندر داخل ہوا نا تو وہاں آ کر اس نے اپنا نقاب اتارا تو لوگوں کو پتہ چلا یہ تو امام حسین نہیں، یہ تو ابن زیاد ہے، اور یہ بڑا مکار شخص ہے، بڑا ظالم شخص ہے۔ اس نے آتے ہی اللہ اکبر ظلم کی انتہا کر دی اور اعلان کر دیا کہ جو بندہ بھی حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہوگا۔ علی حاضل قیاس حضرت مسلم بن عقیل ایک گھر سے نکلے، دوسرے گھر میں وہاں پناہ لی، وہاں سے نکلے پھر۔ اب دیکھیں وہ جگہ کہ جس جگہ پر 40,000 لوگ بیعت کر رہے تھے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی اپنے گھر میں داخل نہیں کر رہا۔ کس قدر ظلم کی انتہا ہے۔ اور یوں سمجھیں کہ ایک وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ انہیں پتا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل اور امام حسین رضی اللہ عنہ حق پر ہیں، لیکن سامنے دنیا نظر آ رہی تھی۔ دیکھیں دنیا جب دل میں رہتی ہے تو خوف رہتا ہے، دنیا نکل جاتی ہے تو خوف بھی بالکل۔ اب دیکھیں کہ حضرت مسلم بن عقیل آپ کے شہزادوں کے اوپر کیا ظلم ہوئے۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ تک یہ خط پہنچا، آپ نے جب سفر شروع فرمایا اس جگہ پر تشریف فرما ہوئے کہ جہاں سے آپ کی سواری آگے قدم نہیں اٹھا رہی۔ آپ نے ہر چند کوشش فرمائی، لیکن جب پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ میدان کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہی ہماری وہ جگہ ہے کہ جہاں قدرت نے ہمارے لیے ایک امتحان لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو مشتاق بھائی ذرا پروگرام اس سیگمنٹ کا وقت کم رہ گیا، مگر میں چاہوں گا کہ یہ جو لاجواب ان ہستیوں سے تو کوئی مقابلہ، یعنی کہ ان کی تو مثال دے کے بھی ہمیں اپنی حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ جو جذبہ ہے، یہ جو جذبہ پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر کہ دیکھتا ہے کہ بھئی سامنے جو ہے وہ شہادت ہے یا زندگی کا خاتمہ ہے جو دنیاوی زندگی ہے، مگر دوسری طرف دین جو ہے یا حق جو ہے اس کے لیے آگے بڑھنا ہے، یہ مقام جو ہے، یہ چیز جو ہے عام آدمی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس وقت سب سے امپورٹنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ اس پروگرام پر توسل بھی یہی ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت نے جو قربانیاں دی نا، پتہ کیا انہوں نے امت کو جوڑنے کے لیے کی، اللہ کے دین کو جوڑا تھا۔ تو بس جوڑنے کی بات، آپ جوڑنے کی بات پر اللہ کا واسطہ کسی کا احتساب نہ کریں۔ اگر میں نے داڑھی ٹوپی رکھی ہے نا شاہ صاحب، تو مجھ میں 10,000 خامی ہیں، میری کوئی ایک خوبی نظر آتی ہے اس کو لے لو، میری خامیاں کو نہ دیکھو، ہماری قوم بھی کھڑی ہو جائے گی، ہمارے ہر بندے کے ہر شعبے کے لوگ جڑ جائیں گے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مجھے مشتاق بھائی بریک پہ جانا ہے، آپ دونوں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، علامہ صاحب ہوتے ہیں، محترمہ ہوتی ہیں، تو بس لازم بات ہے ہم سب آپ کو دل چاہتا ہے کہ بھائی سنتے رہیں۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب۔